السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، جس وقت تک یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، راجن پور کا جو نتیجہ ہے الیکشن کا، ضمنی الیکشن کا، جو یہاں کے پی ٹی آئی کے ایک ممبر، سابق ممبر کے جو پہلے ممبر تھے MNA، ان کے انتقال کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی۔ محسن لغاری صاحب کھڑے تھے اور دوسری طرف PMLN اور پیپلز پارٹی الگ الگ کھڑی ہیں۔ وہاں پہ 237 پولنگ سٹیشن میں سے تقریباً 170 کا نتیجہ آ چکا ہے، جس سے نہ صرف ٹرینڈ پتہ چل گیا ہے بلکہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ سیٹ PTI بآسانی جیت جائے گی۔ نہ صرف جیت جائے گی بلکہ اچھی خاصی لیڈ سے جیتے گی، کیونکہ ابھی تک ان 170 پولنگ سٹیشن کے نتیجے کے مطابق 65,000 سے زائد ووٹ لے چکے ہیں PTI کے امیدوار، جبکہ نون لیگ کے امیدوار کے ووٹ ہیں 37,000 اور PTI کے 10,000 سے، پیپلز پارٹی کے 10,000 سے کم ہیں۔ یہ دونوں اگر مل کے بھی کھڑے ہوتے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ PDM کشمیر میں جس طرح کہا گیا تھا، تو مل کے بھی کھڑے ہوتے، تب بھی شکست جو تھی وہ رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی تھی اور آ رہی ہے۔ یہ ہے وہ الیکشن اور یہ ہے وہ نتیجہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ PDM کی حکومت جو ہے وہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے۔ اس الیکشن کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 45% رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ رہا ہے، اور تجزیہ کاروں کے مطابق جن میں اکثر پرو نون لیگ سمجھے جاتے ہیں، ان کے مطابق بھی انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا ووٹر بھی نکلا ہے لیکن PTI کا ووٹر زیادہ نکلا ہے۔ اور اس وقت کیونکہ یہ واضح ہے، کیونکہ اب PTI نے واپس آنے کا بھی فیصلہ جس نے اسمبلی میں کیا ہے، تو ووٹر کو یہ بھی اعتماد ہے کہ یہ اسمبلی میں بیٹھیں گے۔ تو جس وقت ان کا اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی چانس نہیں تھا، جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، جب ان کو پتہ ہوتا تھا ووٹر کو کہ یہ نہیں بیٹھیں گے، اس کے باوجود بھی ان کو ووٹ دیتے تھے، تو اب تو پھر پتہ ہے بیٹھے گا۔ اور عصمت شرازی جیسی جو تجزیہ کار ہیں، جن کا اینٹی PTI جو ہے وہ موقف ہوتا ہے اکثر، اور نون لیگ کے حوالے سے ذرا نرم گوشہ رکھتی ہیں، وہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ PDM کی حکومت جو ہے وہ اپنے الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے۔ آج یہ بالکل ثابت ہو گیا ہے۔ اب تارڑ صاحب آئے ہوئے تھے چینل پہ، عطا تارڑ صاحب، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس شکست کو یا جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کیا کریں۔ انہوں نے پہلے کہا جی پہلے ابھی مکمل نتیجہ آنے دیں، پھر اس کے مطابق بنائیں گے پھر اس کے مطابق ہم بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر یہی کہیں گے کہ یہ تو PTI کی اپنی سیٹ تھی۔ اب اگر ساری سیٹوں کے اوپر آپ نے یہ کہنا ہے کہ 2018 کے الیکشن والی PTI کی یہ اپنی سیٹ تھی، تو آپ کا تو بیانیہ تھا کہ وہ تو ہارے ہیں، وہ تو دھاندلی کر کے ان کو جتایا گیا تھا، ان کو تو لا کے بٹھایا گیا تھا ہر سیٹ کے اوپر۔ 2018 میں اتفاق دیکھیں، قدرت کا کھیل دیکھیں ذرا، کہ سارے ان 2018 کے الیکشن میں سے الیکشن جہاں دوبارہ ہوئے ہیں، دوبارہ جب PTI جیتی ہے، تو وہ لوگ جو الزام لگاتے تھے PMLN والے اور پیپلز پارٹی والے کہ ان کو لا کے بٹھایا گیا تھا، دھاندلی کر کے لا کے بٹھایا گیا تھا، تو اس وقت جب اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف ہے، عمران خان کے، اور سارا کچھ نظر بھی آ رہا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو PTI کی اپنی سیٹ تھی۔ اگر PTI کی اپنی سیٹ تھی تو پھر آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ 2018 میں دھاندلی کر کے ان کو لایا گیا تھا یا بٹھایا گیا تھا لا کے عمران خان صاحب کو۔ اور اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل بھرو تحریک میں کم لوگ آئے، انہوں نے ٹارگٹ بھی کم رکھا تھا، 100 آئے یا 200 کا ٹارگٹ تھا، 100 بھی نہیں آئے، بلا بلا فلاں فلاں، تو اب سوال اصل میں یہ ہے، ابھی بھی کسی شو میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اصل جو الیکشن ہوتا ہے وہ ووٹ کا ہوتا ہے، وہ جیل بھرو تحریک کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ بعد کی بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹریٹ پاور بھی عمران خان صاحب کے پاس ہے، بیانیہ بنانے کی پاور بھی عمران خان صاحب کے پاس ہے، اور وہ بنا لیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائنل کہا جاتا تھا یہ تو سوشل میڈیا کی جماعت ہے، یہ تو ٹویٹر کے اوپر جیت سکتی ہے، یہ تو فیس بک کے اوپر جیت سکتی ہے، سارا کچھ سوشل میڈیا ہے، پھوک بھری ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے ضمنی الیکشن میں یہ جیت کے ثابت کیا ہے کہ وہ ووٹ بھی لینا جانتے ہیں اور ووٹ لوگ ان کو دیں گے۔ یہ ہے وہ بیانیہ جو عمران خان صاحب کا ہے، جو مسلسل انہوں نے اترنے کے بعد بنایا، اور جس کی جو بازگشت ہے وہ اب الیکشن کے نتیجوں کی صورت میں سنائی دیتی ہے۔ اور دوسری طرف PDM کی حکومت، عمران خان نے بیڑا گرک کر دیا، عمران خان کے اوپر مذہب کارڈ کا استعمال ہوا، عمران خان کے اوپر غداری کا کارڈ کا استعمال ہوا، عمران خان کے اوپر بے تحاشا پرچے کاٹے گئے، کون سا ایسا عمران خان صاحب کے اوپر کیسز بنائے گئے، توشہ خانہ، فارن فنڈنگ، کون سا ایسی چیزیں، عمران خان صاحب کی آڈیو لے کے آئی گئی، بلو دا بیلٹ باتیں کی گئی، ان کی بیٹی کے حوالے سے بات کی گئی، پتہ نہیں کون سا زور لگا کے سارا کچھ کیا گیا، اور کون سے میڈیا چینلز کے اوپر
سارا کچھ کیا گیا, کس کس ادارے کو ساتھ نہیں ملایا گیا اور کون کون سا ادارہ ان کے ساتھ سارے ایک ساتھ پہ نہیں کھڑے تھے, اور کیا کیا نہیں کیا گیا. یہ تو ملک کو ڈیفالٹ کرنے تھا, یہ تو بیڑا غرق کرنے آیا تھا. اصل میں ڈیفالٹ میں ہم نے بچایا ہے, اصل میں ہر چیز سے ہم نے بچایا ہے, اور اصل میں یہ ہے اور اصل میں وہ ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ اتنی ہیوی جو مارجن ہے کہ یہ تمام پارٹیاں اگر مل کے بھی کھڑی ہوتی تب بھی اس کے قریب قریب کوئی نہیں پھٹکتا تھا. ورنہ تو کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کی سیٹیں فلانی جگہ 2018 میں 8,000 سے جیتے, 10,000 سے جیتے, 2,000 سے جیتے, 5,000 سے جیتے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا فرق ہے, اور صرف یہی وجہ ہے جو نظر آ رہی ہے سب کو کہ الیکشن میں نہ جانے کی جو وجہ ہے صرف اور صرف یہی نظر آتی ہے کہ یہ حال ہونا ہے آگے کہ الیکشن کرنے کے ضمنی الیکشن جو ہے, اگر آپ نے یہی کہنا ہے کہ وہ کیونکہ اب وہ جس طرح عطا رٹ صاحب کہہ رہے تھے مکمل نتیجہ آئے گا, ظاہر ہے مکمل نتیجہ آئے گا. 17 جولائی والے الیکشن میں کہا گیا تھا کہ وہ ہمارے گروپ آپس میں لڑ پڑے تھے. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ اس طرح کہنے کی کوشش کریں گے پی ڈی ایم کی جماعتیں الگ الگ کھڑی تھی, اگر وہ ساتھ کھڑی بھی ہوتی جس طرح میں نے پہلے بتایا پھر بھی جیت جاتے ہیں, لیکن اگر مان لیا جائے الگ کھڑی تھی. آپ تو یہ تعصب دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی زمانے میں پی ایم ایل این کی جماعت تھی, اور آپ کے دھڑا الگ ہوا ہے, اور آپ کے دھڑے سے آپ کو نقصان ہو گیا کہ پتہ نہیں اندر کی تقسیم اتنی تھی. جس طرح 17 جولائی کو انہوں نے کہا تھا ہمارے اندر دھڑے تھے, ہمارے اپنے بندے, وہ ہم نے تو ووٹ ایسے ٹکٹ ایسے لوگوں کو دے دیا تھا کہ جن کو نہیں دینا چاہیے تھا, جو لوٹے مشہور تھے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. لیکن اب یہ کہنا جن کے خلاف آپ نے 30-35 سال جنگ لڑی یعنی کہ پیپلز پارٹی کے خلاف, اب آپ اس کو اپنا دھڑا سمجھنا شروع کر دیں, اب آپ اس کو اپنی پارٹی سمجھنا شروع کر دیں, اب آپ اس کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو ہمارے اندر سے گئی ہے پارٹی, تو یہ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور جو پیپلز پارٹی خاص طور پہ سدرن پنجاب میں خواب دیکھ رہی تھی اس کو بھی سوچنا پڑے گا یہ کیا ہے, اور یہ اب ہر بندہ مان رہا ہے. ابھی بھی ایک پروگرام کے اندر منصور علی خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز شریف صاحب بڑے زور و شور کے ساتھ آئی تھی, نہ تو ان کو ورکر کنونشن میں کوئی پذیرائی مل رہی ہے اور نہ ہی وہ انٹرویو دینے کے لیے تیار ہیں. ابھی تک انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے. تو سلیم صافی صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ سلیم صافی صاحب وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جس قسم کا رکھتے ہیں, تو مریم نواز شریف صاحبہ کا انٹرویو لینے کے لیے نہ صرف فرینڈلی قسم کے کویسچن دینے پڑیں گے, نہ صرف شورٹی دینی پڑے گی, بلکہ آپ کو عمران خان کے خلاف بھی اسی حساب سے بغض یقینہ کہنا چاہیے یا جو بھی کہنا چاہیے رکھنا پڑے گا, تو تب کہیں جا کے آپ کو انٹرویو ملے گا. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ٹی وی پہ بہت زیادہ آتے ہیں, جو لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ ٹی وی پہ بہت زیادہ آ کے تقریر کرتے ہیں, اب وہی اس چیز کو کریڈٹ دے رہے ہیں آسما شرازی صاحبہ سمیت کہ بڑا مشکل ہے 62 جلسے کرنا, ہر روز ٹی وی کے اوپر آ کے بیانیاں بنانا, یہ بڑا مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ کو نظر آ رہی ہیں, اور وہ بڑے زور و شور سے آئی تھی, اور یہ کہنا ہے کہ ہم الیکشن سے ڈرتے نہیں ہیں, ہم الیکشن لڑنے نہیں, نہ صرف لڑنے آئے ہیں بلکہ جیتنے آئے ہیں. تو دیکھ لیں کہ اب کیا ہوا ہے, کیونکہ آپ نے اگر عمران خان صاحب کا تابوت میں قلعہ ٹھوکنا تھا تو اس کے لیے تو پھر ان کو اپنی سیٹوں کے اوپر بہت ہی بدترین قسم کی شکست ہونی چاہیے تھی. وہ تو دبا دبا الیکشن جیتتے آ رہے ہیں, وہ نہ صرف جیت رہے ہیں بلکہ ان کا ووٹر تو زیادہ چارج ہو گیا, ان کے ووٹر کی وجہ سے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ آیا ہے. تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف اگین آتے ہیں تو وہ اپنے پسند کے جو یا تو پھر آپ اس طرح کہ عمران خان صاحب کی طرح ہو کہ آپ جس یوٹیوبر کو انٹرویو دیں گے وہ یوٹیوبر ٹاپ پہ چلا جاتا ہے, یا جس عام سے صحافی کو انٹرویو دیتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے. تو یہاں تو الٹا حساب ہے, یہاں تو ٹاپ کے چینل کے اوپر ٹاپ کے صحافی کے اوپر کو جا کے انٹرویو دیتے ہیں تو تب بھی کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو یہ صورتحال ہے, اصل جو ساری گیم ہے وہ آپ کے سامنے ہے. امید ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کا نتیجہ مکمل بھی آ چکا ہوگا. ابھی تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.